اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی قاری کی آواز سنتے ہیں تو ایک سکون محسوس ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ہم بار بار اس آواز کو سنیں. ویسا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو سلو پڑھا جاتا ہے. سلو سے مراد میں نے پہلے بتا دیا، سلو سے مراد لٹکانا نہیں ہوتا. سلو کا مطلب ہے آپ جزم کو پورا اس کا ٹائم دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ عبس آیت نمبر 31 سے وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. واؤ کی زبر لمبی نہیں ہوگی اور یہاں پہ الف مدہ کا رول اپلائی ہے. کی ہتاؤں یہاں پہ غنہ ہوگا. کون سا غنہ؟ ادغام مع الغنہ. اب ایک کلاس میں آپ لوگوں سے یہ بھی کوشچن پوچھوں گی کہ مجھے یہاں جہاں پہ بھی کوئی غنہ ہو رہا ہوگا کہ مجھے اس غنے کا نام کمنٹ سیکشن میں بتائیں. ذرا اس کے لیے ریڈی ہو جائے کیونکہ ذرا تھوڑا سا غنے کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اب تک میں نے یہ کوشچن نہیں دیا تھا، لیکن انشاءاللہ یہ میں کوشچن دینے والی ہوں اور اس لیے آپ لوگوں نے احتیاط سے جو ہے وہ سنا کریں کہ غنے جو ہے وہ کہاں پہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَأَبَانِ اس کو پڑھنا. ٹھیک ہے. وَأَبَّا پڑھا جائے گا اور پھر الف مدہ کا یہاں پہ رول اپلائی ہو جائے گا وقف کی صورت میں. دوبارہ سے سنیے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. نیکسٹ چلیے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. تھوڑا سا آپ لوگوں نے یہ بھی پریکٹس کرنی ہے کہ جب تجوید پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگوں نے تھوڑا اس کو آہستہ پڑھنا ہے. آہستہ سے مراد لٹکانا نہیں ہے. اٹس مین کہ آپ کا جزم پہ سٹے اچھا ہونا چاہیے. جیسے متا اب اس کے اندر لام کے پاس لام جو چھپا ہوا لام ہے یہاں پہ لام جزم تشدید کے اندر، اب وہ بھی جزم ہے. متاع لکم یہاں پہ بھی سٹے. وَلِأَنْعَامِكُمْ جزم کے اوپر اگر آپ کا سٹے ہے، اگر آپ کی گرپ ہے تو اس وقت آپ کی تجوید کے اندر سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی قاری کی آواز سنتے ہیں تو ایک سکون محسوس ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ہم بار بار اس آواز کو سنیں. ویسا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو سلو پڑھا جاتا ہے. سلو سے مراد میں نے پہلے بتا دیا، سلو سے مراد لٹکانا نہیں ہوتا. سلو کا مطلب ہے آپ جزم کو پورا اس کا ٹائم دیں. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں تجوید پڑھتے ہوئے ایک تو اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے پڑھتے ہیں اور دوسرا پیٹ کو زور سے دبا لیتے ہیں. اس طرح جسم کو سٹریچ کرتے ہیں کہ تجوید پڑھنے کے بعد یا قرآن پڑھنے کے بعد وہ لذت محسوس نہیں کر پاتے جو ہونی چاہیے. اپنی باڈی کو آپ لوگوں نے نارمل رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل جزم پہ سٹے کرتے ہوئے اپنا پیٹ نہ دبائیں، اس کے اوپر اتنا زیادہ سٹریس نہ ڈالیں، نارمل چھوڑیں خود کو اور پھر آہستگی سے پڑھیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ آیت میں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اب یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ورڈ ہے. اس والے ورڈ کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے. یہاں پہ ہوتا ہے نبر کا قاعدہ. کس چیز کا قاعدہ ہے؟ نبر. نبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر مد کے بعد تشدید آ جائے، اگر مد کے بعد تشدید آ جائے تو آپ نے جو مد ہے نا اس کی مقدار 2 سیکنڈ سے بڑھ کے 6 سیکنڈ پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مد لازم کلمی مسقل اس مد کا نام ہے. تو 6 سیکنڈ پہ اس کی آواز جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تب آپ نے جب 6 سیکنڈ پہ جانا ہے اور تشدید پہ واپس آنا ہے تو تشدید پہ سٹے ہوتا ہے صاخ، یہ والا. یہ اوپر سے آواز کا یوں سلائیڈ کرتے ہوئے نیچے کو آنا نبر کہلاتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جزم جو یہاں پہ تشدید کے اندر خا جزم چھپی ہوئی ہے وہ ادا ہو. اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں صاخ تو ایک جزم تو ہم نے کھا لی. خا جزم والا جو ایک لیٹر ہے نا وہ ہم نے کھا لیا، وہ ہم نے پڑھا ہی نہیں. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ صاخ. اب کچھ لوگ اس ساؤنڈ کو سمجھ نہیں پاتے، ویسے پڑھتے ہیں صاخ. وہ حمزہ کی کوئی ساؤنڈ الگ سے بنا کے خواہ کے ساتھ مرج کرتے، یہ چیز غلط ہے. آپ نے سواد کو ہی 6 سیکنڈ لمبا کرتے کرتے خواہ کے اوپر گرا دیں تو خواہ جزم جو ہے وہ واضح ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے تو ہی یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آئے گی. چلیے ایک دفعہ دوبارہ سنیے.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. نیکسٹ چلیے. یوم یفر المرء من اخیہ. اب یہاں پہ دیکھیے یوم واؤلین ہے، ٹھیک ہے، میم کی زبر لمبی نہیں کرنی. یفر یہاں پہ کلکلا نہیں ڈالنا آپ نے. یفر مر را موٹی پڑی جائے گی، او کو لمبا نہیں کرنا. من اخیہ یہاں پہ یا مدہ کرتے ہوئے ہائے ساکنہ کرنی ہے. اب کیا موسٹلی کیا ہوتا ہے یہاں پہ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اخیہ، نہیں، یا مدہ پراپر ادا ہوگی اخیہ، اور ہا کی زیر جو ہے وہ وقف کی صورت میں ڈراپ ہو جائے گی، اس پہ جزم آ جائے گی. اب یہ ہا، یہ یا اور پھر خا کی زیر سے یہ دونوں ورڈ جو ہیں یہ یہ دونوں لیٹر جو ہیں یہ وہاں سے سپورٹ لیتے اخیہ. ٹھیک ہے، دوبارہ سے سنیے. یوم یفر المرء من اخیہ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ چلیے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ سب سے پہلے میم مشدد کا غنہ، اور غنے کے بعد زیر کو لمبا نہیں کرنا. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. کھڑی زیر کتنے سیکنڈ لمبی ہوتی ہے جی؟ 2 سیکنڈ. یہ آپ نے لمبی کرنی ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ یا مدہ کے بعد آپ نے وقف لینا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے سنیے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. چلیں جی، 5 آیات کا ایک دفعہ دوبارہ سے خلاصہ کر لیتے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. چلے جی، آج کا لیسن ہمارا یہیں تک تھا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.